مروی ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کہ غصہ آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں کہ جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے اور اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عفو و درگزر سے کام لے تو احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو ابھی آپ نے سنی۔ آئیے مزید ایک فضیلت سنیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ کریم بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ یاد رکھیے، غصہ بذات خود برا نہیں، ہاں غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرنا مذموم اور ناجائز ہے، اور صحیح موقع پر غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں تفریط یعنی اس قدر کم آنا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے یا پھر یہ جذبہ ہی کمزور پڑ جائے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بندے کی مروت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں غیرت یا مروت نہ ہو وہ کسی قسم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص عورتوں بلکہ حشرات الارض یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے غصہ دلایا گیا اور وہ غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے، اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو وہ شیطان ہے۔ اللہ کریم ہمیں نفس کی خاطر غصہ کرنے سے بچائے اور دینی غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔